بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک یہ تینوں چھپ کر الگ الگ ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک سننے کے لیے آئے۔ تو رات کا وقت تھا، یہ تینوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ صبح تک تینوں چھپ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک سنتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہونے لگا تو واپسی میں تینوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے، مگر جب بات کھل گئی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور کسی آزمائش میں ہم پڑ جائیں۔ پھر جب دوسری رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض کہ صبح کے وقت پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی اور معاہدہ کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو لعن طعن اور ملامت کرنے لگے، اور پھر دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب اس کے بعد ہم اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا۔ پھر جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں قرآن پاک سننے چلے گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو صالبہ، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی میں خوب جانتا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، خدا کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگا، ابو الحکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا اور کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی دعوتیں کی، انہوں نے خیر اور نیکی کے کام کی اور سخاوت کی تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا ایک پیغمبر آیا ہے، اس پر آسمانوں سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی کبھی بھی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا۔ سامعین کرام، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چدراہٹ کے تحفظ کرنے میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔